قال فما خطبک یا سامری. اب ہارون علیہ السلام سے ہٹ کے موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے. اس سے کہا بھائی تیرا کیا مسئلہ ہے, تو کیا چیز ہے؟ قال بصر. تو اب یہ سنیے, یہ بہت اس کے جو بات ہے نا, یہ اب قرآن نے نقل کیا, اس کی نفی نہیں کی, سنیں اس سے اندازہ لگائیں. اس نے کہا سامری نے, بصر تو بما لم یبصروا بہ, میں نے وہ دیکھا جس کو لوگ نہیں دیکھ سکے, میں نے دیکھی وہ شے جس کو لوگوں نے نہیں دیکھا. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول, تو میں نے رسول کے اثر یعنی پاؤں کے نشان کے نیچے سے ایک مٹھی پکڑ لی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب دریا سمندر ہم پار کر رہے تھے تو اس وقت جبریل علیہ السلام بھی آئے, میں نے جبریل کو دیکھا, تو جبریل کے جہاں پہ پاؤں پڑے یا ان کے گھوڑے کے جہاں پہ پاؤں پڑے وہ مٹی میں نے اٹھا لی وہاں سے. اب ان کی برکت سے وہ مٹی اتنی وہ ہو گئی تھی متبرک کہ جب وہ مٹی میں نے اس بچھڑے کے اندر ڈالی تو یہ بولنا شروع ہو گیا, یعنی اس مٹی کی برکت سے بولنا شروع ہو گیا. یہ اب سامری جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ اس کی علت بیان کر رہا ہے بچھڑے کی روحانیت کی. قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها, تو وہ میں نے ڈال دی اس بچھڑے کے اندر. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, اسی طرح مجھے میرے جی نے سمجھایا, تو جو میری سمجھ میں آیا میں نے کیا, اس کا یہ نتیجہ نکل گیا. اب آپ سوچئے کہ یہ اس کی جو بات ہے, میں نے اسی لیے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سامری ہے یہ دو آدمیوں کے مجموعے کا نام ہے, عبداللہ ابن ابی اور ابو عمر راہب, اور دونوں مدینے کے شیطان ہیں. تو یہ ان دونوں کا مجموعہ ہے, تو یہ کوئی چھوٹا شیطان ہوگا؟ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے, یہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. کوئی مٹی حضرت جبریل کا پاؤں لگنے سے اتنی متبرک نہیں ہو جاتی کہ وہ آپ ایک مٹی کسی پتھر میں ڈالیں تو وہ بولنا شروع کر دے. یہ اس نے ایک لیم ایکسکیوز ہے جو پیش کی ہے, اور لوگوں کے سامنے ایک فریب, وہی زخرف القول غرورا جو ہم پڑھ کے آئے تھے, اس کا مظاہرہ کیا ہے. قال فاذهب, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا تو جا. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس, تو ساری زندگی لوگوں سے جب تک تو ہے نا لوگوں سے کہتا رہے گا مجھے چھوؤ نہ. سوشل ڈسٹینسنگ, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو سوشل ڈسٹینسنگ کی سزا دے دی کہ تو دوری سے لوگوں سے کہا کہ 6 فٹ پرے, اس سے آگے نہیں آنا. ہوتا یہ تھا کہ جو اس کے قریب آتا اسے کچھ نہیں ہوتا, قریب آنے والے کو کچھ نہیں ہوتا, سامری کو بخار چڑھ جاتا. لہذا وہ دوری سے بندے کو کہتا ہے بھائی نزدیک نہیں آنا ہے, دور دور ہی رہنا ہے. یہ سامری کے ساتھ فی الواقع ہو چکا ہے, جو آج ہم سب کے ساتھ ہوا کھڑا ہے, کیونکہ جو بھی میرے قریب بھی آئے گا بخار چڑھائے گا تو اتھے پرے پرے جاؤ. اس سے یہ لگتا ہے کہ بھئی اب کوئی ہونے والا ہے دنیا میں. یہ دیکھیں نا, یہ کوئی ریپلے ہو رہا ہے اس شے کا کہ جو سزا دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو اور ایک شیطان کو, آج کوئی ایسی پلاننگ ہوئی ہے کہ سارے لوگ وہ بن گئے ہیں کہ بھئی اتھے دور دور رہو, میرے نیڑے نہیں آنا. لا مساس, مجھے چھونا نہیں, مس نہ کرنا, مس سے یہ بنا ٹچ کرنا, مجھے ٹچ نہ کرنا, دور رہو. لا مساس. ہندوؤں میں یہ جو تصور ہے نا اچھوت کا, وہ اسی سے آیا ہوا ہے. جو بندہ گناہگار ہو جائے وہ اچھوت ہو گیا, اسے چھونا نہیں ہے, کوئی اسے ٹچ نہیں کرے گا, اچھوت بنا کے رکھ دیا. یہ سزا ہے, یہ پنشمنٹ ہے جو سامری کو دی تھی موسیٰ علیہ السلام نے, اور یہ آئی ہے ان کے ہاں. لگتا یہ بھی ہے کہ یہ کوئی اسی آسمان کا ٹوٹا ہوا کوئی ہیں یہ بھی حصہ, کیونکہ ان کے کچھ قبیلے کھو گئے تھے, گم ہو گئے تھے نا, بنی اسرائیل کے کوئی, وہ جو ہم نے پڑھا تھا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم مؤلوف, تو اس میں جس کا سینگ جدھر سمائے ادھر بھاگ گیا. تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں, ویسے بھی وہ واقعہ بھی کوئی 3000 سال پہلے کا ہے, اور یہ آریائی جو آئے ہیں انڈیا میں یہ بھی کوئی اسی عرصے میں یہ یہاں پہ آئے ہیں. تو اس میں لگتا یہ ہے کہ یہ ان کے اندر وہ وہاں کے جراثیم ہیں. لہٰذا یہ لامساس اور اچھوت یہ بہت قریب کی بات ہو گئی. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا, اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے, لن تخلفہ, جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. اب یس یہ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیجئے, سامری کو اور کوئی سزا نہیں دی, یہ لامساس کی سزا دی, اور جو اس کو اگلی سزا تھی وہ یہ تھی کہ تجھے کوئی تو ایک وعدہ ہے جب وہ آئے گا وقت تو پھر جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی, تجھے پوری سزا ملے گی. وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا, دیکھ اپنے اس معبود کی طرف جو تو نے بنایا تھا, جس پر تو اعتکاف کر کے بیٹھا ہوا تھا.
لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو راکھ کر دیں گے، جلا دیں گے اس کو، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر اس کو ہم اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے۔ پھر ہندو یاد آئے یا نہیں آئے؟ ابھی تو ان کی لکڑیاں کم ہو گئی ہیں نا، اب تو سب کو معلوم ہوگا، زیادہ مر گئے نا، وہ چتا جلانے کے لیے اب لکڑیاں کم پڑ گئی ہیں، تو وہ راکھ اسی طرح دریا میں بہاتے ہیں۔ چیزیں بدل گئی ہیں لیکن اس سے ملتی جلتی چیز۔ اچھا گائے ان کو بھی بڑی پیاری ہے۔ تو اب دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، کریکٹر جتنے بھی تھے نا۔ اب ایک کریکٹر تھا سامری کا، اسے کہا کہ تجھے صرف یہ سزا ہے پھر اللہ مساس کی، جو اس کا جو بچڑا تھا اس کو راکھ بنا کر دریا میں بہانے کی۔ جنہوں نے پوجا کی تھی وہ ہم پڑھ آئے ہیں ادھر سورہ بقرہ میں، ان کو قتل کر دو۔ جنہوں نے بھی پوجا کی تھی ان کو قتل کرنے کی سزا دی گئی۔ اب یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہوا، جو بچڑا تھا اس کو آپ نے جلا دیا، جنہوں نے اس کی پوجا کی ان کو آپ نے قتل کرا دیا، جس نے یہ سارا فتنہ اٹھایا اس کو کوئی سزا ہی نہیں دی آپ نے سوائے لامساس کے۔ تو یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے بات، تو اس لیے اس کو بنیاد بنا کے تو پھر ایک رائے یہ دی گئی ہے کہ یہ سامری ہی دجال تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی اس سزا کے بعد پھر جو دوسری اس کو سزا ملی ہے، سلیمان علیہ السلام کے دور میں اسے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ حضور کے دور میں وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جو تمیم داری نے اپنی اس خواب والی روایت میں بیان کیا ہے، یا خواب ہے یا وہ سچ گئے تھے جزیرے پہ، جو بھی ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ دنیا میں دوبارہ کھل کے آئے گا، یہ جو دجال ہوگا گویا سامری ہی ہوگا۔ یہ ایک رائے ہے، ضروری نہیں یہی بات ہو، لیکن یہ تو معلوم ہے کہ دجال حضور کے زمانے میں زندہ تو تھا نا۔ تمیم داری نے آخر دیکھا تو آ کے بتایا نا کہ میں نے اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا ہے، وہ ساری تفصیل بتائی، اور حضور نے کہا کہ ہاں دیکھو میں بھی تمہیں ایسی ہی باتیں نہیں کرتا تھا۔